نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے ہر لفظ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر تمام اعضاء کو بڑی احسن طریقے کے ساتھ بنایا ہے اور ان سب کی انسانی جسم میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ان تمام اعضاء میں سے سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا زبان ہے۔ یہی زبان انسان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد دائرہ اسلام کے اندر لے آتی ہے، انسان مسلمان کہلواتا ہے، اور یہی زبان انسان کو کوئی کلمہ کفریہ کہنے کی وجہ سے اسلام سے خارج کروا دیتی ہے۔ اس زبان کی خصوصی طور پر شریعت کے اعتبار سے انسان کی آخرت کے ساتھ، انسان کی بھلائی کے ساتھ، انسان کی ہلاکت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، ایک بندہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کلمہ کہتا ہے، یرفع اللہ بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ العبد لیتکلم بکلمۃ، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو ناخوش کرنے والا کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہوی بہا جہنم، وہ چھوٹا سا کلمہ اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، بندہ اپنے ہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ نا اہمیت دیا ہوا کلمہ، وہ چھوٹی سی بات، وہ چھوٹا سا جملہ اس کو 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر اہمیت والا بنایا اس زبان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے، کوئی ایسے اعمال بتائیے جو میں کروں اور وہ مجھے جنت کے اندر داخل کروا دیں، جنت کا حقدار بنا دیں، اور کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جہنم سے بچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، کیا میں تجھے ان تمام اعمال کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہے کیا میں تجھے وہ نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے؟ کہا معاذ اپنے اوپر اپنی زبان کو روک کے رکھ، جب تو اپنی زبان کو روک کے رکھے گا تو یہ تیرے لیے ایسا عمل ہے جو تجھے جنت میں داخل کروا دے گا اور تجھے جہنم سے دور کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں کیا اس کے اوپر بھی ہماری ہلاکت ہوگی، اس کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، یہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے، اور یہ زبان کی کاٹی ہوئی فصل ہے جو انسان کو جنت کا وارث بنا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی من نجا، بتائیے نجات کس چیز کے اندر ہے، کس چیز میں کامیابی ہے، چھٹکارا کس چیز کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، اے معاذ اپنے اوپر اپنی زبان کو روک کے رکھ، وابکی علی خطیئتک، جب تو اپنے اوپر اپنی زبان کو روک لے گا، اس کو لگام دے کے رکھے گا، اس کو روک کے رکھے گا، اور وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر، زبان کی غلطیوں کوتاہیوں پر جب رویا کرے گا، اس چیز کے اندر نجات ہے۔ زبان کو روک لے، تیری نجات ہے، تیرا چھٹکارا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ عمل کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے بارے میں فرمایا جو بندہ مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو بندہ مجھے یہ ضمانت دیتا ہے کہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے وہ مجھے ضمانت دے دے ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا،
ازمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زبان کی حفاظت، زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زبان کے چھوٹے چھوٹے حرکات، چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کے لیے کتنے ہلاکت کے باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی، وہ چھوٹے قد والی آپ کو کفایت کر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس کو سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کے پانیوں کو کڑوا کر دیں۔ اتنی چھوٹی سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مومنین کے سب سے افضل ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے غلام کو بھیجا، کہا کھانا لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو کہو کھانا کھا لیا ہے۔ بات کیا تھی؟ صرف اشارہ کیا تھا، دیکھو اس کو کوئی فکر نہیں ہے کھانا بنانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے سامنے والے دانتوں کے اندر تمہارے بھائی کا پھنسا ہوا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی بات، اتنے عظیم شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری حرکت، یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تم نے اس کے بارے میں زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین مسلمان وہ ہے، مسلمانوں میں سے سب سے افضل ایمان اسلام اس بندے کا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے وہ افضل ترین مسلمان ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے، بہترین بات کہے، یا خاموش رہے۔ ہمارے لیے بھی شریعت کا یہی پہلو ہے، اگر ہم نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، ہم اچھا بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا بہترین ہونا یہ ہے کہ بندہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، چغلی کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، ہر ایک ایسے عمل کو ترک کر دے جو اس کی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کو جہنم کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس اچھی بات ہے کرو، نہیں تو خاموش رہو، سب سے بہتر نجات اس کے اندر ہے۔ اور یہ زبان انسان کو تباہیوں کی طرف، ہلاکتوں کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی زبان اللہ کے ہاں انسان کو سب سے بڑا سچا لکھوا سکتی ہے۔ فرمایا جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، یتحرى الصدق، سچائی کی تلاش کے اندر رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک دن آتا ہے یہ زبان اس کو صدیق لکھوا دیتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے کے اندر دوسرا بندہ ہے یتحرى الکذب، جو جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی عزت بنانے کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے زبان کو جھوٹ کا عادی بنا دیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہلاکتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کی توفیق دے کہ یہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔